السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب الامامی یفوتہ صلاۃ العید هل یصلیھا من الغد ام لا۔ اس باب سے آج ہم سبق کو پڑھیں گے۔ امام طحاوی نے جس باب کی وضاحت کے لیے جس مسئلے کی وضاحت کے لیے اس باب کو مرتب کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز عید کے دن وقت کے اندر نہیں پڑھی جا سکی تو دوسرے دن اس کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا چاند کی گواہی، چاند کی شہادت آنے میں تاخیر ہوئی اور اس تاخیر کی وجہ سے عید کے دن عید کی نماز نہیں ہو سکی، یا کسی اور وجہ سے مثلا سخت بارش ہے، عید کی نماز عید کے وقت میں یعنی جو اس کا وقت ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اس وقت میں نہیں ہو سکی، کوئی بھی اس کا عذر رہا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، اگر کسی بھی وجہ سے پہلے دن وقت کے اندر عید کی نماز نہ ہو سکی تو کیا دوسرے دن اس کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اس سلسلے میں حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر زوال کا وقت آ گیا اور روز لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو ان کے یہاں یہ حکم ہے کہ دوسرے دن وقت کے اندر قضا کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے دن بھی نہ پڑھ سکے تو تیسرے روز قضا کرنا ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک ہے حنابلہ کا، جبکہ شوافع، مالکیہ اور احناف میں احناف کا جو مسلک یہاں نقل کیا گیا ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ ان تمام حضرات کو صاحب کتاب نے فریق ثانی بنایا ہے۔ ان کے یہاں اگر کسی عذر یا بلا عذر پہلے دن زوال سے قبل نماز نہ ہو سکی تو پہلے دن زوال کے بعد یا دوسرے دن زوال سے پہلے قطعاً جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی کا بھی اسی قول کی طرف رجحان ہے، اور امام اعظم کی طرف بھی اسی قول کو امام طحاوی نے منسوب کیا ہے، یعنی اگر پہلے دن نماز نہیں ہو سکی کسی عذر کی وجہ سے تو دوسرے دن اس کی قضا جائز نہیں ہے۔ اس قول کو امام طحاوی نے امام اعظم کی طرف بھی منسوب کیا ہے مطلقاً۔ حالانکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ جو ہے بدایہ وغیرہ میں جو مذہب بیان کیا گیا ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے سب لوگ امام کے ساتھ پہلے دن نماز نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن میں قضا کریں گے۔ یہاں پر امام طحاوی نے چونکہ اس قول کی نسبت امام اعظم کی طرف کی ہے تو کتاب کی مناسبت سے ہم اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ تو یہ دو قول ہوئے۔ حنابلہ کے یہاں اگر پہلے دن نماز نہیں ہو سکی تو دوسرے دن وقت کے اندر نماز قضا کی جا سکتی ہے، جبکہ شوافع، مالکیہ اور امام طحاوی کے قول کے مطابق امام اعظم کا بھی یہی قول ہے کہ پہلے دن اگر نماز نہیں ہو سکی تو دوسرے دن یا پہلے دن وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ امام طحاوی نے اپنی مزاج کے مطابق قول مرجوح کے دلائل کو پہلے ذکر کیا ہے، اور فریق اول کے دلائل کو جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن قضا کر سکتے ہیں، ان کے دلائل کو امام طحاوی نے پہلے ذکر کیا، لہذا ہم انہی کے دلائل سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث فریق اول کی دلیل ہے یہ۔ حدثنا فہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنا حشیم بن بشیر، یہ نام ذہن میں رہے، حشیم بن بشیر، اس نام پر آگے کلام کیا جائے گا۔ چلیے، عن ابی بشر عن جعفر بن ایاس عن ابی عمیر بن انس بن مالک قال، انس بن مالک سے، اخبرنی عمومتی من الانصار، مجھے میرے انصاری چچاؤں نے خبر دی، ان الہلال خفی علی الناس فی آخر لیلۃ من شہر رمضان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں رمضان المبارک کی آخری شب لوگوں سے چاند مخفی رہ گیا، چاند نہیں دکھا۔ فاصبحوا صیاما، صبح میں سارے لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد زوال الشمس،
تو صبح کو زوال شمس کے بعد حضور کے پاس گواہی آئی اور لوگ حاضر ہوئے گواہی دینے کے لیے، انہم رأوا الہلال اللیلۃ الماضیہ، اور ان لوگوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات جو ہے چاند دیکھا ہے۔ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالفطر، لہذا حضور نے لوگوں کو روزہ توڑ دینے کا حکم دے دیا۔ فافطروا تلک الساعۃ، تو اسی وقت تمام مسلمانوں نے روزہ توڑ دیا، افطار کر لی۔ وخرج بہم من الغد، اور دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ فصلی بہم صلاۃ العید، اور ان سب کو آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ اب دیکھیے، پہلے دن گواہی آنے میں تاخیر ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرے دن یعنی خاص طور پہ پہلی شوال کو ہی زوال شمس کے بعد گواہی آئی، تو زوال شمس کے بعد نماز پڑھنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو حضور نے اس دن کو جانے دیا، اور دوسرے دن یعنی 2 شوال کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو لیا اور ان کو لے کر آپ عیدگاہ کی طرف گئے اور ان کو عید کی نماز پڑھائیں۔ اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حنابلہ کا جو مذہب ہے کہ اگر پہلے روز گواہی کی تاخیر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نماز عید نہیں ہو سکی وقت کے اندر، تو پھر نماز عید کو مؤخر کیا جائے گا اور دوسرے دن اس کی قضا کی جائے گی، جیسا کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو ہے ان کے مذہب کی صراحت کی، فرماتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں فذهب قوم الى هذا، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے فقالوا اذا فات الناس صلاۃ العید فی صدری یوم العید، جب عید کے ابتدائی وقت میں عید کی نماز لوگوں سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، ابتدائی وقت سے مراد یعنی زوال شمس سے پہلے پہلے، صلوها من غد ذلك اليوم فی الوقت الذی یصلونها، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں نماز کو دوسرے دن اسی وقت میں جس وقت میں عید کی نماز پڑھی جاتی، یعنی زوال شمس سے پہلے پہلے۔ وممن ذهب الى ذلك ابو یوسف، اور فقہا میں جن کا یہ مذہب ہے، یہ قول امام ابو یوسف کی طرف امام طحاوی نے منسوب کیا ہے، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے، اور یہی قول سفیان ثوری کا ہے، اور ابن منذر ان کا بھی یہی قول ہے۔ تو فریق اول نے استدلال کیا انس بن مالک کی حدیث سے، اور اس میں خاص راوی ہیں جن کا نام ہے حشیم بن بشیر، ان پہ کلام کریں گے امام طحاوی۔ آگے دیکھیے، امام طحاوی کہتے ہیں وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہاء نے ان کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، فقالوا، انہوں نے یہ کہا اذا فاتت الصلاۃ یوم العید حتی زالت الشمس من یومہ لم یصلی بعد ذلک فی ذلک اليوم ولا فیما بعدہ، کہ اگر عید کی نماز زوال یعنی اسی دن زوال شمس تک فوت ہو جائے، لم یصلی بعد ذلک فی ذلک اليوم ولا فیما بعدہ، اب عید کی نماز نہ اس دن پڑھی جائے گی زوال شمس کے بعد اور نہ پھر دوسرے دن پڑھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قضا ہو گئی، عید کی نماز پہلے دن زوال شمس تک نہیں پڑھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، تو زوال کے بعد اس دن بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور دوسرے دن یعنی 2 تاریخ کو بھی عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ چلیے، اور یہ کس کا قول ہے، وممن قال ذلك ابو حنیفہ۔ اب یہاں دیکھیے امام طحاوی نے اس قول کی نسبت امام اعظم کی طرف کی ہے، وکان من الحجۃ لهم فی ذلک۔ اب یہاں سے فریق ثانی کی دلیل شروع کر رہے ہیں۔ فریق اول نے جس حدیث کو استدلال میں پیش کیا تھا، جس سے دلیل پکڑی تھی، اسی حدیث پہ رد کرتے ہوئے فریق ثانی کی طرف سے دلیل پیش کر رہے ہیں، وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، اور فریق ثانی کی اس مسئلے میں فریق اول کے خلاف دلیل یہ ہے۔ کیا ہے دلیل؟ پہلے ہم اس دلیل کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ حضور نے دوسرے دن صحابہ کو عید کی نماز پڑھائی، تو یہ حدیث روایت کی حضرت انس بن مالک کی ہے۔ اس روایت کا مدار ایک راوی کے اوپر جن کا نام ہے حشیم بن بشیر، یعنی حشیم بن بشیر کے اوپر اس حدیث کا مدار ہے، اور یہ جو ہیں مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں، اپنے شیخ کو چھوڑ کر ان کے بعد والے شیخ سے ڈائریکٹ حدیث روایت کرتے ہیں براہ راست۔ تو انس بن مالک کی اس روایت کا مدار ہے حشیم بن بشیر پر، ٹھیک ہے۔ حشیم بن بشیر مدلس ہیں، ان کی یہ روایت 2 طرق سے مروی ہے۔
ایک عبداللہ بن صالح کے طریق سے جو متن کے اندر موجود ہے۔ حشیم بن بشیر سے روایت کرنے والے یہاں عبداللہ بن صالح ہیں، تو حشیم کی یہ روایت دو طریقے سے مروی ہے، ایک تو عبداللہ بن صالح کے طریق سے، اور دوسرا طریق اس کا یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور۔ تو عبداللہ بن صالح کا طریق ایک ہوا، اور ان دونوں کا یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور، ان کا طریقہ اور ہے۔ تو حشیم بن بشیر سے یہ حدیث دو طریقے سے مروی ہے، عبداللہ بن صالح کے طریق سے، یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور کے طریق سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، عبداللہ بن صالح جو ہیں حفاظ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہیں، جبکہ بعد کے دونوں شاگرد یحییٰ بن حسان، امام سعید بن منصور، یہ دونوں حضرات جو ہیں حفاظ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ لہذا جہاں تک یعنی یہ جرح و تعدیل کی ائمہ ہیں، یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور، تو ان کو اپنے استاذ کے بارے میں یعنی حشیم کے بارے میں کہ حشیم کہاں کہاں تدلیس کرتے ہیں، اس تدلیس کو سمجھنے میں جو مقام ان دونوں حضرات کا ہے وہ عبداللہ بن صالح کا نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں حضرات حشیم بن بشیر کی روایت کی تدلیس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور عبداللہ بن صالح اس چیز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو طریقے ہو گئے، ان دو باتوں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ حشیم بن صالح کی اس روایت کو دو طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک روایت تو وہ ہے جو عبداللہ بن صالح کی ہے، جو متن کے اندر موجود ہے، جس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضور نے دوسرے دن عید کی نماز پڑھائی۔ دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حشیم بن بشیر سے روایت کرنے والے ان کے دوسرے شاگرد ہیں، یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور، اور ان حضرات نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب پھر سن لیجئے اس کو، حشیم بن بشیر یہ مدلس ہیں، اور ان کی یہ روایت دو طریق سے مروی ہے، عبداللہ بن صالح سے، یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور سے۔ دوسری بات، عبداللہ بن صالح حفاظ حدیث میں نہیں ہیں، اور یہ دونوں حضرات حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ لہذا جہاں تک یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور کو حشیم کی تدلیس سمجھ آتی ہے، اس مقام تک عبداللہ بن صالح نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری بات، اور حشیم بن بشیر کی روایت جو عبداللہ بن صالح کے طریق سے مروی ہے، اس میں عید کی نماز دوسرے دن قضا کرنے کی صراحت موجود ہے، جبکہ حشیم کے دوسرے شاگرد یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور، ان کے طریق سے جو حشیم کی یہی حدیث آئی ہے، اس میں نماز عید کی قضا کی صراحت نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور عیدگاہ لے کر گئے، نماز کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے حشیم کی اصل روایت میں یہ ممکن ہے۔ اب یہاں تک یہیں پہ میں روک دیتا ہوں اس کو۔ حشیم مدلس ہیں، ان کے حدیث دو طریق سے مروی ہے، عبداللہ بن صالح کی طریق سے مروی ہے، اس میں نماز کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حضرات یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور کے طریق سے مروی ہے، وہاں پر نماز کا تذکرہ نہیں ہے، صرف عیدگاہ تک پہنچنے کا تذکرہ ہے۔ اور حشیم یہ مدلس بھی ہیں، اور ان کے جو دو شاگرد ہیں یحییٰ بن حسان، سعید بن منصور، یہ دونوں حفاظ حدیث ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں سے شمار ہوتے ہیں، لہذا اپنے استاذ کی تدلیس کے مقام کو یہ دونوں حضرات عبداللہ بن صالح کی بنسبت زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے اصل حدیث وہ ہے جو ان دونوں حضرات نے حشیم بن بشیر سے نقل کی ہے، کیونکہ حشیم بن بشیر کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے یہ دونوں حضرات زیادہ ہیں۔ اس لیے اب یہاں تک بات آئی کہ اصل حدیث وہ ہے جو ان کے دوسرے شاگردوں نے روایت کی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں حضور کا عیدگاہ تک جانا مذکور ہے، صحابہ کو لے کر جانا ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی ہو۔ ممکن ہے کہ حضور صحابہ کو لے کر چلے ہوں اس مقصد کے لیے تاکہ وہاں جا کر دعا کریں، اور جو اغیار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو دوسری قومیں ہیں، ان کے سامنے اسلامی شوکت کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو عیدگاہ تک جانا ثابت ہے اصل حدیث سے، نماز ثابت نہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے، جب عیدگاہ تک گئے تو نماز ہی پڑھے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیدگاہ تک لے کر جانا یا صحابہ کا حضور کے ساتھ جانا، اس سے لازم نہیں آتا کہ نماز بھی پڑھے آپ، بلکہ وہاں جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محض دعا کے لیے
اور اسلامی شوکت کے اظہار کے لیے آپ وہاں تک صحابہ اکرام کو لے کر گئے تاکہ مسلمانوں کی کثرت سے اسلام کی شوکت اور عظمت کا وہاں مظاہرہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جو گفتگو ہے بلکہ اس کو پورا کر دیں۔ پھر سے ایک بات سن لیجئے، حشیم بن بشیر کے اوپر اس کا مدار ہے۔ ان کی حدیث دو طریق سے مری، عبداللہ بن صالح سے، یہ حافظ حدیث نہیں ہے۔ دوسرا طریق کیا ہے؟ یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور، یہ دونوں حفاظ حدیث ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عبداللہ بن صالح نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس میں نماز عید پڑھانے کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں حضرات نے اس حدیث کو جب روایت کیا تو اس میں نماز پڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صرف عیدگاہ تک صحابہ کو لے کر جانے کا تذکرہ ہے۔ تو پتہ چلا اصل حدیث وہ ہے جو ان دونوں حضرات نے حشیم بن بشیر سے روایت کی ہے۔ اب وہاں حضور کا جانا یہ تو ثابت ہو گیا، اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہاں جا کر آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ممکن ہے حضور وہاں پر صرف دعا کے لیے یا شوکت اسلامی کے مظاہرے کے لیے تشریف لے گیا ہوں۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ عیدگاہ میں اس مقصد کے لیے بھی جایا جاتا ہے؟ تو حضرت ام عطیہ کی ایک روایت کو یہاں پر امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الحیض وذوات الخدور یوم العید، یعنی جو خواتین حالت حیض میں یا جو ہے حالت نفاس میں ہوتی تھیں، ان خواتین کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیتے تھے۔ تو وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ دور بیٹھ جاتی تھیں، وَيَشْهَدْنَا دعوت الخیر و دعوت المسلمین، اور یہ خواتین جو ہیں مسلمانوں کی جو دعا کی جاتی تھی اس دعا میں شریک ہو جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ عیدگاہ جانے کا واحد مقصد نماز نہیں ہے، بلکہ کبھی دعا کے لیے بھی عیدگاہ میں حاضری دی جاتی تھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ خواتین عیدگاہ میں حاضر ہوتی تھیں جو نماز کے اس وقت لائق نہیں ہوتی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ عیدگاہ جانا ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ وہاں اجتماعی طور پر دعا کی جائے، یا پھر غیر مسلمین کے سامنے اسلامی شوکت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے، آگے دیکھیے، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے، ان کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا اذا فاتت الصلاۃ یوم العید حتی زالت الشمس من یومہ، اگر اسی دن زوال شمس تک نماز عید فوت ہو جائے، لم یصلی بعد ذلک فی ذلک اليوم، تو اب عید کی نماز کو نہ اس دن کے بقیہ حصے میں پڑھا جائے گا ولا فیما بعد، اور نہ دوسرے دن پڑھا جائے گا۔ وممن قال ذلک ابو حنیفہ، اور جن کا یہ قول ہے ان میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، اور ان کی اس سلسلے میں دلیل یہ ہے، اب یہاں سے دلیل شروع ہوتی ہے جس کو ہم نے خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، اور فریق ثانی کی فریق اول کے خلاف اس مسئلے میں دلیل یہ ہے، ان الحفاظ ممن روا هذا الحدیث عن حشیم لا يذكرون فيه انه صلى بهم من الغد، یعنی حشیم سے جن حفاظ حدیث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے انہوں نے اپنی روایت میں اس جملے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، انه صلى بهم من الغد، یعنی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ حضور نے ان کو نماز بھی پڑھائی ہو۔ فممن روا ذلك عن حشیم ولم يذكر فيه هذا، اور وہ حضرات جو حفاظ حدیث ہیں اور جو حشیم سے روایت کرنے والے ہیں یہی حدیث، وہ حضرات جنہوں نے حشیم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ولم یذکر فیہ ھذا، اور انہوں نے اپنی روایت میں یہ جملہ ذکر نہیں کیا ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی، وہ کون لوگ ہیں؟ یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور، یہ دونوں حفاظ حدیث ہیں، اور انہوں نے حشیم سے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں انہ صلی بہم من الغد یہ الفاظ نہیں ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَهُوَ أَضْبَطُ النَّاسِ لِأَلْفَاظِ حشیم، اور یہ دونوں حضرات ان تمام راویوں سے زیادہ جو ہیں کہنا چاہیے احتیاط رکھنے والے ہیں، محفوظ کرنے والے ہیں حشیم کے الفاظ کو۔ وَهُوَ الَّذِي مَيَّزَ لِلنَّاسِ مَا كَانَ حشیم يُدَلِّسُ بِهِ غَيْرِهِ، اور یہی وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے ان کی یعنی حشیم کی تدلیس کو بیان کیا ہے، کہ حشیم جو تدلیس کرتے تھے اس تدلیس کو امتیاز کرنے والے اور ان کے حقیقی الفاظ کو جو ہے پہچاننے والے یہی دونوں حضرات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا کہ حشیم کی روایت عبداللہ بن صالح سے تو اس میں نماز پڑھانے کا تذکرہ ہے،
لیکن یحییٰ بن حسان سعید بن منصور سے جب روایت آئی تو اس میں نماز پڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا اور یہ دونوں حفاظ حدیث ہیں، یہ اب حشیم کی تدلیس کے مقام کو بہتر جانتے ہیں، لہذا عبداللہ بن صالح کے مقابلے میں ان دونوں حضرات کی روایت کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ حفاظ بھی ہیں اور جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، اور جو شخص جرح و تعدیل میں امامت کا درجہ رکھتا ہو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مدلسین کو پہچانے، حدیث کے رجال کو پہچانے، حفاظ حدیث اور راویانی حدیث کے جو مزاج ہے، ان کا جو انداز ہے، جو کلمات وہ روایت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کون کس عادت کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ سارے احوال جاننا اور ان کی حدیثوں کی جانچ پڑتال کرنا یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور کی روایت کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ امام طحاوی نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں حضرات نے جب حشیم سے روایت کی ہے تو اس میں نماز پڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اب امام طحاوی ان کی حدیثوں کو یہاں سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور، یہی وہ راوی ہیں حشیم کے دوسرے شاگرد۔ اوپر کون سے تھے؟ عبداللہ بن صالح تھے۔ اب یہ سعید بن منصور کی روایت ہے، کہتے ہیں قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر عن ابی عمیر بن انس قال اخبرنی عمومتی من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے انصاری چچاؤں نے خبر دی اور انہوں نے کہا اغمی علینا ہلال شوال، شوال کا چاند ہمارے اوپر چھپ گیا، فاصبحنا صیاما، ہم نے روزے کی حالت میں صبح کی، فجاء رکب من آخر النہار، رات کے دن کے اخیر میں ایک قافلہ آیا، سواروں کا ایک دستہ آیا، فشہدوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم رأوا الحلال بالامس، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ کل چاند دیکھا ہے۔ فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا من یومہم، تو حضور نے اسی وقت لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ ثم لیخرجوا لعیدہم من الغد الی مصلاہم، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر دوسرے دن عیدگاہ کی طرف نکلے۔ یعنی حضور نے کیا حکم دیا؟ ان یفطروا من یومہم، کہ روزہ توڑ دیں لوگ، یہ حکم دیا، اور دوسرا کیا حکم دیا؟ آئندہ روز عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ثم لیخرجوا لعیدہم من الغد الی مصلاہم، اور یہ حکم دیا کہ لوگ کل عیدگاہ کی طرف اپنی عید کے لیے نکلیں۔ تو یہ اصل حدیث ہے حشیم کی جو سعید بن منصور نے روایت۔ اب یہاں پر دیکھیے انہو صلی بہم من الغد، یہ الفاظ نہیں ہیں، صرف عیدگاہ تک جانے کا حضور نے حکم دیا، عیدگاہ تک جانے کا حکم دیا ہے۔ اب اسی حدیث کو یعنی سعید بن منصور جو حشیم کے ایک شاگرد ہیں سعید بن منصور، تو سعید بن منصور نے جو روایت کیا اس میں نماز پڑھانے کا تذکرہ نہیں، عیدگاہ تک نکلنے کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے دوسرے شاگرد یحییٰ بن حسان، ان کی روایت بھی بالکل ایسی ہے۔ امام طحاوی نے اس کو بھی سند کے ساتھ صرف اس کی سند یہاں ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حشیم کے دونوں شاگردوں نے جو ہے نماز کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سند کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا یحییٰ بن حسان، یہ وہی ہیں، قال حدثنا حشیم عن ابی بشر، پھر یہ پوری حدیث ہے، یعنی یحییٰ بن حسان نے اپنی سند کے ساتھ حشیم کی حدیث کو اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فہذا هو اصل هذا الحدیث، یعنی اس حدیث کی اصل یہ ہے جو یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور کے طریق سے آئی ہے۔ لا کما رواہ عبد اللہ بن صالح، حدیث کی اصل وہ نہیں ہے جو عبداللہ بن صالح نے روایت کی جس میں انہوں نے نماز پڑھانے کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَمَرَهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ، اور اس حدیث میں جو یحییٰ بن حسان سے اور سعید بن منصور کے طریق سے آئی، یہ اصل حدیث ہے، اور اس میں حضور نے کیا حکم دیا لوگوں کو؟ وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ۔ اب یہاں سے امام طحاوی اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے سعید بن منصور یحییٰ بن حسان کی حدیث میں اتنا تو ہے کہ حضور نے انہیں عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا کہ دوسرے دن عیدگاہ میں جائیں۔ وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ، اور حضور کا صحابہ کو دوسرے دن عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور نے نماز پڑھنے کے لیے دوسرے دن جانے کا حکم دیا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو ہے محض دعا کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر محض جو ہے شوکت اسلامی کے لیے جانے کا حکم دیا. تو یہ کئی احتمال ہیں، اور کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے دلیل شرعی کا قرینہ ہونا ضروری ہے. تو امام طحاوی ان احتمالات کو ذکر کر رہے ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو دوسرے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے کا جو حکم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فریق اول نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب نماز پڑھنا ہے. لیکن امام طحاوی کا کہتے ہیں وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ، اور حضور کا صحابہ کو دوسرے دن نکلنے کا حکم دینا عید کے لیے، قد يجوز ان يكون اراد بذلك ان يجتمعوا فيه ليدعوا، تو ممکن ہے کہ حضور کا مقصد یہ ہو کہ مسلمان وہاں جمع ہوں دعا کے لیے، او لیرا کثرتہم، یا حضور کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کی کثرت لوگوں کو دکھائیں. فیتناہا ذالک الی عدوہم، اور یہ بات دشمنوں تک پہنچے. فتعظم امورہم عندہ، اور وہ ان کی عظمت کو تسلیم کریں، دشمن مسلمانوں کی عظمت کو تسلیم کریں. لا لأن یصلوا کما یصلی للعید، حضور نے نکلنے کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ عید کی طرح نماز پڑھیں. تو یہاں پر امام طحاوی نے کیا معنی بیان کیا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس حدیث میں نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو بلا وجہ نماز پڑھنے کے حکم کو ثابت کر دینا یہ غلط بات ہے. یہاں صرف نکلنے کا تذکرہ ہے، تو نکلنا حضور اور صحابہ کا نکلنا یہ تو پایا گیا. تو اس نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نکلنے کا مقصد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اجتماعی دعا کے طور پر انہیں نکلنے کا حکم دیا کہ وہاں جا کر دعا کریں گے، یا پھر اپنی کثرت سے دشمن کے دلوں پر روب و دبدبہ ڈالنے کا قصد کیا ہو. ان دونوں میں سے کسی ایک وجہ سے حضور نے صحابہ اکرام کو عیدگاہ کی طرف دوسرے دن نکلنے کا حکم دیا تھا. اب امام طحاوی اپنے اس احتمال کو مؤکد کر رہے ہیں ایک روایت کے ذریعے. یعنی جو احتمال امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ جانے کا مقصد محض جو ہے نماز عید ہی نہیں، بلکہ دوسرے مقاصد بھی ہیں عیدگاہ میں جمع ہونے کے، اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی اپنے قول کی تائید، جو احتمال ظاہر کیا قد یجوز ان یکون اراد بذلک ان یجتمعوا فیہ لیدعوا، یعنی حضور وہاں دعا کے لیے گئے، اس قول کی تائید کے لیے امام طحاوی نے یہاں پر حضرت ام عطیہ کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے. وہ روایت ہم نے اس سے پہلے خلاصہ عرض کر دیا تھا، اس کا ترجمہ کر لیجیے. روایت کیا ہے دیکھیے، وقد رأینا المصلی فی یوم العید قد کان امر بحضور من لا یصلی. امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ان لوگوں کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا جن کے ذمے نماز نہیں تھی. وقد رأینا المصلی فی یوم العید قد کان امر بحضور من لا یصلی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ان لوگوں کو بھی عید کے دن عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا جو نماز کے اہل نہیں تھے، یعنی جن پر نماز واجب نہیں تھی، جیسے کہ حیض و نفاس والی عورتیں. تو اس سے پتہ چلا کہ عیدگاہ میں حاضری کا مقصد محض نماز عید نہیں، بلکہ دعا و استغفار بھی عیدگاہ میں حاضری کا ایک مقصد ہے. دیکھیے سند کے ساتھ امام طحاوی نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. دیکھیے اب اس کو ہم سند کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا منصور عن ابن سیرین عن ام عطیہ وہشام عن حفصہ عن ام عطیہ قالت، حضرت ام عطیہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الحید وذوات الخدور یوم العید، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن حیض والی اور پردہ دار عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم فرماتے تھے. فَأَمَّا الْحُيِّضُ فَيَعْتَزِلْنَ،
چنانچہ حیض والی عورتیں الگ بیٹھ جاتی تھیں، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتیں اور ان خیر و برکتوں میں بھی شریک ہوتیں جو عید کے موقع پر نازل ہوتی۔ وقال حشیم، اور حشیم راوی نے کہا کہ فقالت امرأۃ، یعنی حشیم کی جو روایت ہے اس میں یہ آگے کا حصہ ہے۔ یہاں پر جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ حشیم کی روایت ہے، اور حشیم سے یہاں روایت کرنے والے سعید بن منصور ہی ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یہ وہی سعید بن منصور ہیں کہ جنہوں نے یہ نقل کیا تھا کہ حضور نے صحابہ کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا۔ تو حشیم نے اپنی روایت میں کہا فقالت امرأۃ، حشیم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ فإن لم يكن لإحدانا جلباب، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو؟ قال، تو حضور نے فرمایا فلتعرها اختها من جلبابها، تو اسے چاہیے کہ اپنی دوسری بہن سے عاریتن یعنی چادر مانگ لے۔ اب یہ حدیث ہو گئی۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں، دیکھیے فلما کان الحیض یخرجن، تو جب حیض والی عورتیں نکلتی تھیں لیکن لا للصلاۃ، نماز کے لیے نہیں نکلتی تھیں، ولیکن بلکہ وہ اس لیے نکلتی تھیں عیدگاہ کی طرف لأن یصیبہن دعوت المسلمین، تاکہ انہیں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونے کا موقع مل جائے۔ احتمل ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ ممکن ہے کہ حضور نے امر الناس بالخروج من غد العید لان یجتمعوا، ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوسرے دن عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا، کیوں؟ لان یجتمعوا، تاکہ لوگ وہاں جمع ہوں، فیدعون فیصیبہم دعوتہم لا للصلاۃ، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اور جمع ہو کر جو ہے اجتماعی شکل میں دعا کی جائے، اور ان دعاؤں کے ذریعے فیصیبہم دعوتہم، انہیں جو ہے اپنی دعاؤں کا نتیجہ ملے، لا للصلاۃ، تو حضور کا یہ نکلنے کا حکم یہ نماز کے لیے نہیں تھا بلکہ دعا، اجتماعی دعا کے لیے تھا۔ یہ بات امام طحاوی نے پوری کر دی۔ اب آگے دیکھیے مزید تائید، جو احتمال امام طحاوی نے ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا کہ حضور نے جو حکم دیا نکلنے کا، تو یہ نماز کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے، اجتماعی دعا کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہاں سے دوسری چیز، پہلی حدیث کی طرف توجہ کیجیے۔ حشیم کے جو شاگرد تھے عبداللہ بن صالح، انہوں نے کیا ذکر کیا کہ حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی دوسرے دن۔ ان کے دوسرے شاگردوں نے کیا ذکر کیا کہ حضور نے نکلنے کا حکم دیا، صرف نماز پڑھائی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو امام طحاوی نے ثابت کیا کہ سعید بن منصور اور یحییٰ بن حسان حشیم سے یہ دونوں حضرات جو روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے اصل حدیث کو روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن صالح کی حدیث میں وہ الفاظ یہ درست نہیں ہیں۔ تو اسی بات کی تائید کے لیے امام طحاوی نے یہاں پر جو ہے شعبہ کی روایت کو پیش کیا ہے، اور اس میں بھی صرف نکلنے کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں وقد روا هذا الحدیث شعبۃ عن ابی بشر، اور اسی حدیث کو ابو بشر سے شعبہ نے روایت کیا ہے۔ کیسے؟ کما رواہ سعید و یحییٰ، اور شعبہ کی روایت سعید بن منصور اور یحییٰ بن حسان کی روایت کے مطابق ہے، لا کما رواہ عبداللہ بن صالح، عبداللہ بن صالح کی روایت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی شعبہ نے اس حدیث کو ابو بشر سے روایت کیا تو اس میں بھی کس چیز کا تذکرہ ہے؟ عیدگاہ کی طرف نکلنے کا، جیسے سعید اور یحییٰ کی روایتوں میں ہے۔ عبداللہ بن صالح کی روایت کی طرح شعبہ نے روایت نہیں کی، تو گویا کہ یہ تین لوگ ایک ہی مضمون پر متحد ہو گئے، شعبہ، سعید اور یحییٰ۔ اب حدیث سند کے ساتھ یہاں امام طحاوی نے ذکر کیا، اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت ابا عمير بن انس، پھر تحویل سند، وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابي بشر فذكر مثله باسناده۔ اب یہاں پر شعبہ نے ابو بشر سے
اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے جیسی سعید بن منصور نے یحییٰ بن حسان نے نقل کی، غیر انہ قال، مگر انہوں نے یہ کہا ہے وَأَمَرَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، کہ حضور نے ان کو حکم دیا کہ جب صبح ہو جائے تو وہ اپنی عیدگاہ کی طرف نکلے۔ یہ الفاظ شعبہ نے ابو بشر سے نقل کیے ہیں۔ شہید سعید بن منصور اور یحییٰ بن حسان نے اسی قسم کا مضمون نقل کیا، اگرچہ یہ الفاظ ذکر نہیں۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد الى مصلاهم، تو صرف الفاظ کا فرق ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں فمعنى ذلك ايضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم، تو اس حدیث کا بھی وہی معنی ہے جو اس حدیث کا ہے جس کو یحییٰ اور سعید نے ہشیم سے روایت کیا ہے۔ وہذا هو اصل الحدیث، لہذا اصل حدیث یہی ہے جس میں صرف نکلنے کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہاں تک گفتگو ہو گئی، اب ذرا آگے چلیے۔ وقد رواها نہیں ولما لم يكن فيها في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد فنظرنا في ذلك، یہ امام طحاوی کی نظر ہے جس کو یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کیا ہے۔ نظر یہ ہے کہ حدیث کے اندر، اب جو عبداللہ بن صالح کی حدیث تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اور یحییٰ بن سعید اور نہیں ہاں یحییٰ بن حسان اور سعید بن منصور، ان دونوں حضرات کی روایتوں میں اختلاف ہو گیا، اور حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس حکم کو ثابت کرے کہ آخر عید کے دوسرے دن نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ یعنی ابو عمیر کی جو حدیث پیچھے گزری اس میں کیا تھا؟ عبداللہ بن صالح نے روایت کیا کہ نماز حضور پڑھائے، ٹھیک ہے، لیکن سعید بن منصور اور یحییٰ بن حسان اور شعبہ، ان حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں یہ بتایا کہ حضور نے صرف عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ تو حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس چیز پر صراحتاً دلالت کرے کہ دوسرے دن نماز عید پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، لہٰذا ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا اور قیاس کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر دوسرے دن نماز عید کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ امام طحاوی کے قیاس کو پہلے میں اپنے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، نمازیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، نمازیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ نمازیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں اور اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز جو فرض نمازیں ہیں، اس کو امام طحاوی نے صلاۃ دہریہ کا نام دیا ہے، یعنی جو ہمیشہ ہر وقت ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں اور اوقات ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں، یہ صلاۃ دہریہ ہیں۔ تو ایک نماز تو وہ ہے جو صلاۃ دہریہ ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں جن کا پڑھنا لازم ہے، اور اوقات ممنوعہ یعنی طلوع شمس، غروب شمس، نصف النہار شرعی، اوقات ممنوعہ کے علاوہ جب چاہیں اس کی قضا کر سکتے ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز۔ دوسری نماز مقید بالوقت ہیں، یعنی خاص وقت میں پڑھی جاتی ہیں، ہر وقت نہیں پڑھ سکتے ان کو، بلکہ ان کے پڑھنے کے لیے خاص وقت متعین ہے۔ لہذا اگر وقت نکل جائے تو اسی روز وقت نکلنے کے بعد یا اس کے بعد دوسرے روز اس کی قضا جائز نہیں ہے، جیسا کہ جمعے کی نماز۔ تو جمعے کی نماز خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کا وقت اگر نکل جائے یعنی عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اب جمعے کی نماز کی قضا نہ اس دن ہے نہ دوسرے دن ہے نہ آئندہ جمعے ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس تقریر سے ایک ضابطہ ہمارے سامنے آیا، ہر وہ نماز جو اپنے اصل وقت سے فوت ہو جائے اور دن کے بقیے حصے میں اس کی قضا جائز نہیں ہے تو اس کا دوسرے دن بھی قضا کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز اگر اپنے اصلی وقت سے فوت ہو جائے، مثلا عصر کا وقت آ گیا، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر عصر کے بعد مغرب بعد عشاء بعد اسے نہیں پڑھ سکتے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو اپنی اصلی وقت سے فوت ہو جائے
اور باقی بچے ہوئے دن میں بھی اس کی قضا جائز نہیں ہے، اور لہذا دوسرے دن بھی اس کی قضا جائز نہیں ہوگی، جیسے جمعے کی نماز۔ ایک قاعدہ تو یہ، دوسرا یہ، ہر وہ نماز جو اپنے اصلی وقت سے فوت ہو جائے اور اسی دن کے بقیہ حصے میں اس کی قضا کرنا جائز ہے تو پھر دوسرے دن بھی اس کی قضا جائز ہوگی، جیسے پنجگانہ نماز۔ یہ قاعدہ متفق علیہ ہے۔ اب نماز عید پر غور کیجیے، یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ پنجگانہ نماز کے مشابہ ہے یا جمعے کے مشابہ ہے؟ اگر پنجگانہ نماز کے مشابہ ہے تو پھر قضا کا حکم دیا جائے گا، اور اگر جمعے کے مشابہ ہے تو پھر جمعے کی طرح جیسے اس کی قضا نہیں، ایسی نماز عید کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ نماز عید پر غور کیجیے کس کے مشابہ ہے، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز عید وقت کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ جمعہ وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ وقت کیا ہے اس کا؟ عید کا زوال سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، اور جب اصل وقت یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھ سکے اور یہ فوت ہو جائے تو زوال کے بعد بھی اس کی قضا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس دن کے بعد دوسرے دن تیسرے روز بھی اس کی قضا جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس نماز کا دوسرے تیسرے روز قضا کرنا جائز ہے اس کا پہلے دن کے بقیہ حصے میں قضا کرنا جائز ہے، جیسے کہ عشاء کی نماز، جیسے کہ ظہر کی نماز۔ اور جس کا دوسرے دن میں قضا کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا پہلے دن کے بقیہ حصے میں بھی قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب نماز عید کا اول یوم یعنی نماز عید کا پہلا دن اس کا بقیہ حصہ اس میں قضا جائز نہیں ہے تو پھر دوسرے دن بھی اس کی قضا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو امام طحاوی نے جو ہے قیاس کے طور پر یہ ثابت کیا، یعنی قول ثانی کو، فریق ثانی کی بات کو۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد فنظرنا في ذلك، یعنی جب اس حدیث میں اس اختلافی مسئلے یعنی اگلے دن نماز عید پڑھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، فنظرنا فی ذلک تو ہم نے اس میں غور کیا، فرأینا الصلاوات علی ضربین تو ہم نے نمازوں کو دو قسم پر دیکھا، فمنہا مدہر کلہ لہا وقت، کچھ وہ نمازیں ہیں جو یعنی کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جو تمام زندگی ان کا وقت ہے، سوائے غیر الاوقات التي لا يصلي فيها الفریضہ، سوائے ان اوقات کے جن میں نماز پڑھنے کی ممانعات ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کہ جن کا وقت پوری زندگی ہے، یعنی پوری زندگی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایک وہ قسم کی نماز ہے کہ تمام زندگی اس کا وقت ہے سوائے ان اوقات کے جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اب ان نمازوں میں سے فکان ما فات منہا فی وقتہی فالدہر کلہ لہا وقت تقضی فیہ، تو یہ اس قسم کی نماز میں سے جو نماز فوت ہو جائے اپنے وقت سے، فالدہر کلہ لہا وقت تقضی فیہ، تو پوری زندگی اس کی قضا کرنے کے لیے وقت ہے، غیر ما نہی عن قضائہا فیہ من الاوقات، سوائے ان اوقات کے جن میں قضا پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اوقات مکروہہ۔ تو ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کا وقت ساری زندگی ہے، وہ منہا، اور دوسری قسم نمازوں کی وہ ہے ما جعل لہ وقت خاص، جس کا خاص وقت ہے، ولم یجعل لأحد ان یصلیہ فی غیر ذلک الوقت، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان نمازوں کو اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھے، جیسے من ذالک الجمعہ، جیسے جمعے کی نماز ہے تو اس کا وقت خاص ہے، دوسرے وقت میں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے جمعے کا، ان تصلی یوم الجمعۃ من حین تزول الشمس الی ان یدخل وقت العصر، تو جمعے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے زوال شمس کے بعد سے لے کر عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے، فاذا خرج ذلک الوقت فاتت، جب یہ وقت نکل جائے گا تو جمعے کی نماز فوت ہو جائے گی، ولم یجز ان تصلی بعد ذلک فی یومها ذلک ولا فیما بعد، اور پھر جمعے کی نماز اسی دن یعنی جمعے کے دن بھی وقت نکلنے کے بعد نہ اس دن پڑھنا جائز ہے، ولا فیما بعد، اور نہ دوسرے دن اس کی نماز پڑھنا جائز ہے، فکان ما لا یقضى فی بقیۃ یومہ بعد فوات وقتہ لا یقضى بعد ذلک۔ یہاں دیکھیے
لہذا ثابت ہوا کہ وہ نماز کہ جس کی قضا اسی دن کے بقیہ حصے میں نہیں ہو سکتی، اس کے وقت فوت ہونے کے بعد، لا یقضی بعد ذلک، تو اس کے بعد بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ وما یقضی بعد فوات وقتہ فی بقیت یومہ، اور وہ نماز کہ جس کی قضا وقت فوت ہونے کے بعد اسی دن میں پڑھی جا سکتی ہے، قضی من الغد، تو دوسرے دن بھی اس کی قضا پڑھی جا سکتی ہے، وبعد ذلک، اور تیسرے دن اس کے بعد بھی اس کی قضا پڑھی جا سکتی ہے، جیسے عام نمازی۔ وکل ھذا مجمع علیہ، اور یہ جتنی گفتگو تھی ہماری، یہ اجماعی گفتگو ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وکانت صلاۃ العید جعل لها وقت خاص فی یوم العید، اور نماز عید جو ہے اس کا ایک خاص وقت بنایا گیا ہے عید کے دن، آخرہ زوال الشمس، اور نماز عید کا آخری وقت کیا ہے؟ زوال شمس۔ وکل قد اجمع علی انها اذا لم تصلی یومئذ، اور تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر یہ پہلے دن عید کی نماز زوال شمس تک نہیں پڑھی گئی، حتی زالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا مغرب کی طرف، انہا لا تصلی فی بقیت یومہا، تو اگر عید کی نماز پہلی شوال کو زوال شمس سے پہلے پہلے نہیں پڑھی گئی تو پھر اس دن کے بقیہ حصے میں عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ فلما ثبت ان صلاۃ العید لا تقضى بعد خروج وقتها فی یومہا ذلک، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عید کی نماز کی قضا اسی دن کے اندر وقت نکلنے کے بعد نہیں ہو سکتی، ثبتا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا، انہا لا تقضى بعد ذلك فی غد ولا غیری، کہ عید کی نماز کی قضا نہ دوسرے دن ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی۔ کیوں؟ لأن رأینا، کیونکہ ہم نے یہ غور کر لیا، ما للذی فاتہ ان یقضیہ من غد یومہ جائز لہ ان یقضیہ من بقیت یوم الذی وقتہ فی، کہ ہم نے یہ بات غور کر کے دیکھ لی، تحقیق کر دی اس بات کی کہ ہر وہ نماز کہ جو فوت ہو چکی ہے اس کو آئندہ دن من غدی یومہ، اس کو آئندہ دن قضا کرنا جائز ہے۔ کب؟ جبکہ اس کو اسی دن کے بقیہ حصے میں قضا کرنا جائز ہو۔ جیسے عام نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کا وقت نکل گیا تو وقت نکلنے کے بعد آپ جو ہیں عشاء کے بعد اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو جس نماز کے وقت نکلنے کے بعد اسی دن کے بقیہ حصے میں جس نماز کی قضا ہو سکتی ہے تو اس کی نماز کی قضا دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس نماز کی قضا اسی دن وقت نکلنے کے بعد نہیں ہو سکتی اس کی دوسرے دن بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز اگر عصر کا وقت آ گیا جمعہ نہیں پڑھے تو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ عشاء کے بعد جمعہ پڑھیں گے۔ لہذا عید کی جو نماز ہے یہ جمعے کے مشابہ ہے، خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور عید کی نماز میں متفق علیہ ہے کہ عید کے دن اگر زوال شمس سے پہلے پہلے یہ نماز اگر چھوٹ گئی، نہیں پڑھی گئی، تو پھر عید کے دن بقیہ جو دن کا باقی حصہ بچا اس میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرے دن عید کی نماز کی اجازت نہ ہو۔ آگے دیکھیے، وما لیس للذی فاتہ ان یقضیہ من بقیت یومہ ذلک فلیس لہ ان یقضیہ من غدی، اور وہ نماز کہ جو قضا ہو، جو فوت ہو گئی، وہ فوت شدہ نماز جس کو آپ اسی دن کے بقیہ حصے میں نہیں پڑھ سکتے، لہذا اس کو دوسرے دن بھی قضا نہیں کر سکتے۔ فصلاۃ العید کذالک، لہذا عید کی نماز ایسی ہی ہے، یعنی جمعے کی طرح ہے۔ لما ثبت انہا لا تقضى اذا فاتت فی بقیت یومہا، جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عید کی نماز کو اسی دن وقت نکل جانے کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا، ثبت انہا لا تقضى فی غدی، لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے دن عید کی قضا نہیں ہو سکتی۔ فہذا هو النظر فی هذا الباب، یہ نظر کا تقاضا ہے اس باب میں، وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے، اور کہنا چاہیے فیما رواہ عنہ بعض الناس، یہاں پر امام طحاوی نے کہا کہ امام اعظم کا یہی قول ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے امام طحاوی سے امام اعظم سے نقل کیا ہے، لیکن خود کہتے ہیں ولم نجدہ فی روایت ابی یوسف عنہ، لیکن امام ابو یوسف نے جو امام اعظم کا مذہب نقل کیا ہے تو اس میں نے امام اعظم کا یہ قول نہیں پایا۔ ہاں کذا کانا فی روایت احمد، یہ احمد شاید یہ کتابت کی غلطی ہے، یا محمد ہونا چاہیے جو محرر مذہب امام اعظم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے اپنے امام کا جو مذہب امام اعظم کا نقل کیا ہے، ان دونوں کی روایتوں میں یہ قول امام اعظم کا مجھے نہیں ملا ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے
اس کو امام اعظم کی طرف منسوب کیا ہے، اور اسی کو دیکھ کر امام طحاوی نے یہاں پر اس قول کو امام اعظم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ باب یہاں مکمل ہوا، اور جو ہے اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ امام اعظم کا مسلک جو مفتہ بھی مسلک ہے وہ یہی ہے کہ اگر پہلے دن کسی عذر شرعی کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھی گئی تو احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ دوسرے دن اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الامین کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔